نے بڑا عملی سوال پوچھا ہے کہ شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری کس کی ہے. تو نوٹ کیجئے کہ شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری اصلاً تو اس کی ہے کہ جس کے پاس شریعت کے نفاذ کا اختیار ہے، یعنی حاکم وقت کی ہے. حاکم وقت نے اگر شریعت نافذ نہیں کی تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ تمہیں اللہ نے حکومت دی تھی تو تم نے قوانین کو شریعت کے مطابق کیوں نافذ نہیں کیا. سورہ حج کی آیت 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار دیتا ہے تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کرتے ہیں، نیکیوں کو نافذ کرتے ہیں، ان کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے وہ روکتے ہیں. تو اصلاً شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری یہ حکمرانوں کی ہے. لیکن اگر حکمران یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر ظاہری بات ہے کہ حکمرانوں کی خیر خواہی کے لیے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت میں بھی ان کی جواب دہی میں سہولت ہو، یہ پھر تمام عوام کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں اور حکمرانوں کو اس کے لیے مجبور کریں. اس لیے کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے متعلق آیات کو پڑھ کر صرف ہم حصول ثواب کر لیں یا اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب کر لیں. بلا شبہ اللہ کی آیات میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں اور ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. لیکن شریعت کس لیے آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورۃ الجاثیہ میں کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا. اے نبی پھر ہم نے معاملات میں آپ کو شریعت عطا فرمائی ہے تاکہ آپ اس کی پیروی کریں. تو شریعت آئی اس لیے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے. تو اگر حکمران شریعت نافذ نہیں کر رہے تو پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے دین میں وہی چیز طے کی گئی ہے ما وصینا بہ نوحا، کہ جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی ہے، وما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی بھی تفرقے میں اختلاف میں مت پڑو. تم سب کا یہ مشترکہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے، دین کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے. ہم سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کریم 3 مرتبہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے آئے تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت کے ساتھ اور ایک دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. سورہ فتح آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ فتح آیت نمبر 28، 3 مرتبہ اللہ کے رسول کا یہ مقصد بیان ہوا. تو اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو جو ان کا مقصد اور مشن تھا وہی ہر مسلمان کا مقصد اور مشن ہونا چاہیے. کسی نے بڑے خوب الفاظ کہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے دین کا نفاذ اور اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کا نفاذ. خود سوچئے کہ اس وقت یہ زمین جو کہ اللہ کی ہے، اس پر اللہ کی مرضی نہیں چل رہی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ کا کتنا بڑا حق ہے جسے غصب کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس اللہ کے حق کو حاصل کرنا، اللہ کے اس حق کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہمارے لیے دینی تقاضا بھی ہے، ہمارے لیے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہماری غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں، جس اللہ کو ہم حاکم مانتے ہیں، ہم اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری و ساری کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش، اللہ کے احکامات کا نفاذ. فرمایا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو، اپنے مال بھی لگاؤ، اپنی جانیں بھی لگاؤ،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت کے نفاذ کی بنیادی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دہی میں مشکلات ہوں گی۔ لیکن اگر حکمران نہ کر رہے ہوں تو پھر حکمرانوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہمیں سے ہر شخص، ہر مسلمان اس کے حوالے سے کوشش کرے، اس کے حوالے سے لوگوں کو متحرک کرے اور حکمرانوں کے اوپر دباؤ کو بڑھائے اور ان کو مجبور کرے اس بات پر کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں۔ جیسے بھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے، شجاع صاحب نے بات رکھی کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی خیر اور برکت ہے اور اسی میں ہمارے لیے آخرت کی بھی فوز و فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں